دوستو آج ہم گورکھپور کے خانقاہ سبز پوش گراؤنڈ میں موجود ہیں اور یہاں پر محسن اعظم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں تمام علماء کرام اور نعت خواہ تشریف لا رہے ہیں اور دوستو اس پروگرام کی خاص بات ہے کہ اس میں دو مخصوص لوگوں کو سبز پوش ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ محمد عاصم اعظمی صاحب اور شہر مفتی اختر حسین منانی صاحب کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ان کو سبز پوش 2023 ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ تو دوستو پروگرام بس شروع ہونے ہی والا ہے اور آئیے آپ کو پروگرام کی طرف لے چلتے ہیں اور دیکھیے کس طرح سے علماء کرام اور نعت خواہ اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کو سن کر آپ بھی مستفید ہوں۔ اب میں بہت تیزی کے ساتھ 3 شعر پیش کرنے کے لیے محمد زید سلمہ دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نعت سنائیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موڈا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موڈا مدینہ ہے، بس میرا موڈا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سامعین کو سنا رہے تھے۔ اب آئیے پھر ایک بار نعت نبی پیش کرنے کے لیے میں حافظ و قاری محمد محمود صاحب کو دعوت سخن دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ ہوا کا رخ کدھر کا ہے یہ جانچنے کے لیے، کہ ہوا کا رخ کدھر کا ہے یہ جانچنے کے لیے، چلو زمین کی خاک کو اڑا کر کے دیکھتے ہیں، کہ ہوا کا رخ کدھر کا ہے یہ جانچنے کے لیے، چلو زمین کی خاک کو اڑا کر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے جھوم کر نعت نبی پڑھتے ہیں محمود رضا، سنا ہے جھوم کر نعت نبی پڑھتے ہیں محمود رضا، اگر یہ سچ ہے تو ان کو بلا کر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو ان کو بلا کر کے دیکھتے ہیں۔ مائک پر محمود صاحب نعت پاک کی کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے ملاحظہ فرمائیں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، 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 یہی آرزو ہے یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا
چاہتا ہوں کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، محسن اعظم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہت خوب بھائی، ماشاءاللہ حدیث ماشاءاللہ، کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ. کہیں روتے روتے کہیں روتے روتے نہ بہے جائے آنکھیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. سر حشر تشریف لاؤگے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤگے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤگے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ سوشل میڈیا اور اسلام کی رہنمائیاں. سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ابلاغ ہے، اپنی بات کو، اپنی خیال کے اظہار کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کا پیمانہ وسیع ہوتا ہے. ویسے دنیا کی ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے، دنیا کی ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے، سوائے ہمارے اور آپ کے، سوائے قوم مسلم کے شاید دنیا کی ہر چیز کیا ہو رہی ہے آگے. ہم کس لحاظ سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ہم تو اب کوئی یہ کہے کہ آپ پرانی ریتی رواج پہ چلتے ہیں، آپ کے لباس پرانے ہیں، آپ کے نہیں، عقائد نئے نہیں گڑے جاتے، لیکن وقت کی ضرورت جو تعلیم ہے ہم اس سے کوراشنا ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہیں، اس لیے ہم کیا ہیں پریشان ہیں، اس لیے ہم زمانے میں جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ کہے جاتے ہیں. بہرحال اسلام نے کسی ترقی سے روکا نہیں، اسلام نے کسی ترقی سے روکا نہیں ہے آپ کو. شرط کیا ہے؟ وہ ترقی شریعت کے خلاف نہ. تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر شخص اظہار خیال کرتا ہے، ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. اور ایک شودھ کے مطابق 97% آبادی جو اڈلٹس ہیں یعنی جو بچے ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت، اس سے دینی مسائل سیکھتے وقت ہمیں کیسے احتیاط کرنے چاہیے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. سوشل میڈیا میں نے بتایا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، آپ اپنا چینل بنائیے اور اس پہ اپنی بات ڈالیے. ہم بنائیں، ہم اپنی بات ڈالیں، کوئی بنائے وہ اس پہ اپنی بات ڈالے، کوئی روک اس پہ نہیں ہوتا ہے. کوئی عالم اگر تقریر ڈالتا ہے تو اس سے پہلے اس کو اپنی سند نہیں اپلوڈ کرنی پڑتی ہے کہ آپ عالم ہیں. وہ عالم ہو نہ ہو، ٹوپی لگایا، داڑھی رکھا اور جو چاہا سوشل میڈیا پہ کیا کیا بول دی. تو سوشل میڈیا پہ جو اسلامک اسکالرز کی شکل میں ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. سوشل میڈیا پر
اسلامی اسکالرس کی شکل میں جو ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں، بہت سارے ہیں جو جن کے سوشل میڈیا چینلز ہیں، کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، جو بھی بد مذہب ہے جن کے سوشل میڈیا چینلز ہیں، کوئی آتا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی آتا ہے کہتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی آتا ہے کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کوئی آتا ہے کہتا ہے میں نبی. سب سوشل میڈیا پہ یہ مفاد موجود ہیں، یہ فتنے موجود ہیں. تو اس سے بچا کیسے جائے؟ جو معتمد علیہ علماء ہوں، یعنی ایسے علماء ہوں جن کے اخلاق سے، کردار سے، ان کے عقائد سے آپ مطمئن ہوں، ان سے یا تو ملاقات ہوئی ہو یا معتبر علماء سے. مثلا آپ کسی عالم دین کی تقریر سنتے ہیں، مفتی صاحب نے بتا دیا کہ وہ عالم دین اچھے ہیں، وہ عالم دین سنی صحیح عقیدہ ہیں، ان کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہے، ان کے افکار ٹیڑھے نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اس عالم دین سے استفادہ سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. لیکن وہ جنہیں آپ جانتے ہی نہیں، وہ ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا، چند کتابیں رکھ لی، آج نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، آج مہدیت کا دعویٰ کرنے لگا. اور افسوس تو یہ ہے کہ جس امت کے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آج اسی امت کے افراد دین اسلام سے کٹ کر ان کے متبع ہو جاتے ہیں. یہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا تو دیا، لیکن جو اس کی احتیاطیں تھی وہ ہم نے انہیں نہیں سکھائی کہ آپ کو کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے. سوشل میڈیا ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے جس کے اندر تمام طرح کے مفاد موجود ہیں، بری چیزیں بھی موجود ہے، اچھی چیزیں بھی موجود ہے. دین کا لبادہ اوڑھ کے بھی غلط باتیں کی جا رہی ہے، اچھی باتیں بھی کی جا رہی ہے. ایک ذریعہ میں نے بتایا کہ دین اسلام آپ کو کسی ترقی سے نہیں روکتا. علماء کرام بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا کام کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بہت مضبوط ہونا چاہیے، چونکہ اس کا یوز جس طرح سے بڑھ رہا ہے، بتایا 97% آبادی اس کا یوز کر رہی ہے، تو علماء کرام کو بھی اس سے ٹچ میں ہونا چاہیے. لیکن علماء کرام اگر ٹچ میں ہوں تب بھی وہ جو بدبخت ہیں، جو بدمذہب ہیں، جو غلط عقیدے پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس پر موجود ہیں. تو ہمیں یہ احتیاط خود کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ، یا جو بھی آپ کے دوست احباب سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، تو کم سے کم یہ کہ جو معتمد علیہ علماء ہوں، جن کے بارے میں تصدیق موجود ہو، یا آپ ان کو جانتے ہوں، ان کے اخلاق سے واقف ہوں، ان کے کردار سے واقف ہوں کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، مکار نہیں ہیں، آپ ان سے کیا، ان کی تقریروں سے استفادہ سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی اسکالر کی تقریر سن لینا یہ مناسب نہیں ہے، اور ایمان کے لیے ایک عظیم خطرہ ہے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے سوشل میڈیا یہ جو ذریعہ ہے، اس سے ہم کیا کریں گے؟ یہ احتیاطیں برتیں گے اگر سنیں گے ان علماء کی تقریر جو معتمد علیہ ہیں. اس کے علاوہ گناہ کی دعوت بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ملتی ہے، بچیوں کے ناجائز تعلقات، اس کے علاوہ گندی فوٹوز، ویڈیوز وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے بچنا ناممکن سا لگتا ہے. لیکن بہت سارے ذریعے ہیں، بہت ساری تدبیریں اس کے لیے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اگر سوشل میڈیا کا یوز کرا رہے ہیں تو پھر آپ اس پہ پینی نظر رکھیں، اس کے اکاؤنٹ پہ پینی نظر رکھیں کہ وہ کس طرح کے لوگوں سے ٹچ میں ہے. ابھی ایک بچہ سور بہار کا تھا، وہ کچھ لوگوں سے ٹچ میں ہو گیا تو اس کے تعلقات خراب ہو گئے، تو وہ کچھ غلط راستے پہ چلا گیا، جس کی وجہ سے اسے خود بھی بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑی. تو کہنے کا مطلب اگر آپ سوشل میڈیا دے رہے ہیں بچوں کو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو آپ ان پہ پینی نظر رکھیں کہ وہ یوز کیا کر رہے ہیں، وہ استعمال کیا کر رہے ہیں، کن لوگوں سے وہ ٹچ میں ہیں، وہ کیا باتیں کرتے ہیں لوگوں سے، ان کی ذہنی. بہت سے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ہم تعلیم دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آتے ہیں تو ہمیں شرم آتی کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ لوگوں سے کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں جو اس طرح کی فکر سوشل میڈیا پہ پہنچاتے ہیں. تو یہ ان کے ذہن کے اندر کی گندگی. پہلی تو تربیت بہتر نہیں تھی، دوسری آپ نے ایک ذریعہ پکڑا دیا ان کو کہ لو اب استعمال کرو، جو چاہو وہ کرو. تو بہرحال سوشل میڈیا کا یوز اگر آپ کرتے ہیں تو یہ احتیاطیں آپ کو برتنی ہیں. سب سے پہلا ایمان عقیدے کے تعلق سے کسی غیر معتمد شخص کی تقریر سننا یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ گمراہی کا دروازہ آپ کے اوپر کھول سکتا ہے، اس سے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. لہٰذا پہلی تو یہ، دوسری گناہ کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. ہماری آبادی کے 80% بچے حرام ریلیشن شپ میں ہیں، 80% بچے اور بچیاں حرام ریلیشن شپ میں ہیں. ماں باپ بھی جانتے ہیں لیکن کہیں گے کہ کیا کریں، روک نہیں لگا سکتے، کیا کریں، ٹوک نہیں سکتے. کیوں؟ ایک ایسا ذریعہ ہم نے دیا ہے کہ ایک کلک میں گلوبل ولیج بنا ہوا ہے، ایک کلک میں کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں،
کچھ بھی آپ کھول سکتے ہیں. تو پہلی بات تو آپ کو بچے کی ذہنیت اتنی پختہ کرنی ہے کہ وہ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے. اب ایک بچہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے سامنے آگ بھی ہوتی ہے, پانی بھی رکھ دیجئے, وہ آگ میں بھی ہاتھ ڈالے گا, پانی میں بھی ڈال سکتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ آگ جلاتی ہے, اسے معلوم نہیں ہے کہ پانی ٹھنڈک پہنچاتا ہے, وہ دونوں میں ہاتھ ڈالے گا. اس وقت ماں باپ کس طرح ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور بچوں پہ نظر رکھتے ہیں, کہیں گر نہ جائیں, کہیں آگ میں ہاتھ نہ ڈال دیں, کہیں چوٹ نہ لگا لیں. تو آپ کا بچہ ذہنی طور پر جب تک میچور نہیں ہو جاتا, ذہنی طور پر جب تک پختہ نہیں ہو جاتا کہ سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں دیکھنی ہیں کیا نہیں دیکھنی, کن علماء کے بیانات سننے ہیں کن کے نہیں سننے ہیں, تعلقات کن سے رکھنے ہیں کن سے نہیں رکھنے ہیں, تب تک آپ ان کو سوشل میڈیا کے یوز سے روکیں. اور اگر دینا بھی پڑ رہا ہے بہرحال تو ان پر پینی نظر رکھیں, جس طرح بچپن میں آپ اپنے بچے پہ رکھتے تھے کہ کہیں آگ میں ہاتھ نہ ڈال دیں. ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا آپ کے بچے کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے. تو اپنے بچوں کو, اور خود بھی اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو اچھا یوز کریں, اچھے علماء کرام کے بیانات سنیں, اچھے ویڈیوز دیکھیں, اور جو چیزیں اسلامک ہیں آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. بہت ساری کتابیں موجود ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس کے علاوہ آڈیو بکس بھی موجود ہوتی ہیں, آپ ان کو سن سکتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے تو بولی تو سمجھ میں آتی ہے, تو آپ ان کو سن سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اچھے یوز ہیں. تو بہرحال اسلام روکتا نہیں ہے آپ کو کسی چیز سے, ہاں ایک باؤنڈیشن لگاتا ہے کہ آپ کو اس حد کے پار نہیں جانا ہے. ایسا آپ دنیا میں بھی ہیں تو آپ کو غلط کام نہیں کر رہے ہیں, آپ کو کفر شرک میں معاذ اللہ یا گناہ میں مبتلا نہیں ہونا ہے. اسی طرح اگر آپ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں تو آپ کو غلط چیزوں سے بچتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیے, ورنہ نہ اٹھائیے. ایک بہت عقل مند دانش مند شخص نے کہا تھا کہ بچوں کو کوشش کرنی چاہیے شادی سے پہلے سوشل میڈیا کا یوز نہ کرنے دیں, شادی سے پہلے موبائل وغیرہ کا یوز نہ کرنے دیں. یہ بچوں کے پنپنے کی عمر ہے, بچوں کے تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے, اس کے علاوہ تحقیق کرنے کی عمر ہے, ریسرچ کرنے کی عمر ہے. اسی عمر میں ہم سوشل میڈیا کا ایک بھاری پتھر بچوں کے ذہن پہ رکھ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی ساری صلاحیتیں مر جاتی ہیں. تو بہرحال اس بات کا خیال رکھیں, پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, عقیدے کی حفاظت کیجئے, وہ کچھ بھی ہو, وہ کفر ہو, شرک ہو, بدمذہبیت ہو, گمراہی ہو, ہر چیز سے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کیجئے. اور دوسرا, سوشل میڈیا کے تعلق سے جو احتیاطیں بتائی گئی اس پر عمل کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی بہترین انداز میں حضرت نے ہم لوگوں کو بتایا. اب آئیے پھر نعت نبی پڑھنے کے لیے میں جناب ارشاد صاحب کو دعوت سخن دوں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وقت کو دیکھتے ہوئے 3 شعر کے لیے میں حضرت کو مائک پر بلا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحبا صلی علی صلی علی صلی علی, کیا بات, مرحبا صلی علی صلی علی صلی علی, مرحبا صلی علی صلی علی صلی علی. آپ جب آئے تو یہ غیب سے آتی تھی صدا. مرحبا, آپ لوگ بھی پڑھیے, مرحبا صلی علی صلی علی صلی علی, مرحبا صلی علی صلی علی صلی علی. ون سماعت فرمائیں.
ہر طرف شور ہوا رب کے پیغمبر آئے، ہر طرف شور ہوا رب کے پیغمبر آئے، ہے جو ہم سب کے شفیع آج وہ سرور آئے، ہے جو ہم سب کے شفیع آج وہ سرور آئے، سارے عالم کے لیے بن کے وہ رہبر آئے، سارے عالم کے لیے بن کے وہ رہبر آئے، ہے وہ محبوب خدا شافع محشر آئے، ہے وہ محبوب خدا شافع محشر آئے، آپ کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کے یہ چاند ستاروں نے کہا مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، آپ جب آئے تو یہ غیب سے آتی تھی صدا، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، مدد کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، سبحان اللہ، ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، اور جس گھر میں میلاد نبی کی ہوتی ہے، جس گھر میں میلاد نبی کی ہوتی ہے، اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں، اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب میں نعت پاک پڑھنے کے لیے جناب قاصد رضا اسماعیلی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں محمد حضرات ہمارے قسم دے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے عادت کے مطابق میں حمد باری تعالیٰ کا انتظار پیش کرتا ہوں، دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نام لئیے، اللہ نام لئیے، مولا نام لئیے،
اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پلہ غافل ہوئیے ایک پلہ غافل ہوئیے صبح شام لئیے بولو اللہ 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 باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا ہوگا پھر انسان ہوگا پھر انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان تارا اور سکندر جیسے شہنشاہ لاکھوں مل مٹی میں مل گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بلدے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی بالکل فانی اللہ باقی بالکل فانی حاجت ناگازی کی ضرورت ہے. بدل کے کہہ دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلاح الدین کی حاجت ناگازی کی ضرورت ہے. ہمیں کردار نور عمل اور سازی کی ضرورت ہے. صلاح الدین کی حاجت ناگازی کی ضرورت ہے. ہمیں کردار نور عمل اور سازی کی ضرورت ہے. فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے. فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے. ہے اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ہے اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے. آئیے اب بلا تاخیر میں خطاب کرنے کے لیے استاد محترم خلیفہ حضور اشرف الفقہا و خلیفہ حضور اشرف ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اظہر شمسی ذات قبلہ نائب قاضی شہر گورکھپور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں. بالخصوص مفکر اسلام خلیفہ مورخ اسلام حضرت علامہ و مولانا مفتی اختر حسین صاحب قبلہ اظہر منانی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر علماء شعراء صحابین حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. علم والوں سے رابطہ رکھنا علم والوں سے رابطہ رکھنا اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا اور جن سے حاصل ہو تم کو علم و ہنر ان سے ملنے کا سلسلہ رکھنا. قرآن مقدس میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے متعلق
ذکر فرمایا اور ایک دو مقامات پر نہیں، قریب 778 مقامات پر اللہ نے علم کا ذکر فرمایا ہے۔ اور علم دین کی فضیلت اور عالم دین کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور فرق کیا ہے علم والوں کے درمیان اور بے علم کے درمیان، اس کو واضح فرماتے ہوئے اللہ نے خود اپنے محبوب سے فرمایا، کل اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک تاریخی ہے، اندھیرا ہے۔ کبھی روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، کبھی رات اور دن برابر نہیں ہو سکتا۔ علم جب بندے کے پاس رہتا ہے تبھی بندہ اس علم کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت بہتر کرتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو ہم سب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو علم عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ بے شک آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تمام چیزوں کا علم دے دیا، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ چیزیں بتاؤ۔ تو فرشتوں نے تو کہا کہ پروردگار ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب وہ چیزیں پیش کی گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا جواب دے دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا موڑا علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کی جب تفسیر پڑھیں آپ تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صرف جن زبانوں کا اللہ نے علم عطا فرمایا تھا ان کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ 6 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں تنہا 6 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد تمام چیزوں کا علم ساتھ میں اللہ نے عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مفسرین نے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے متعلق اس سورہ یعنی سورہ بقرہ کے اندر جو یہ آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کی تفسیر لکھی تو فرمایا قیامت تک اولاد آدم جس علوم تک پہنچے گی یا جن چیزوں کو وجود میں لائے گی، نئی نئی چیزیں ہوں قیامت تک، ان ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور یہی وجہ بنی کہ اولاد آدم اس علم تک پہنچی بے شک، سبحان اللہ، قیامت تک۔ اور کس نے لکھا ہے یہ بات؟ آپ تفسیر نعیمی اٹھائیں، تفسیر نعیمی کے اندر علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تحریر فرمایا کہ قیامت تک جتنی ایجادات ہوں گی، جتنی نئی نئی چیزوں کا آوشکار کیا جائے گا، ان کو وجود میں لایا جائے گا، جو جو ٹیکنالوجی قیامت تک پیدا ہوگی، ان ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ اسی لیے تو اولاد آدم اس علم تک پہنچی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ علم نہ دیتا تو اولاد آدم کبھی اس علم تک نہ پہنچ پاتی، کبھی نہیں پہنچ پاتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا اللہ نے علم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نہ کسی زمانے میں اولاد آدم اس علم تک پہنچے گی۔ آج دنیا میں 1 لاکھ زبانوں سے زیادہ نہیں بولا جاتا، کچھ ہزار زبانیں ہیں جو دنیا میں 7,000 غالباً زبانیں ہیں جو دنیا میں بولی جاتی، لیکن آپ غور کیجئے کہ ابھی تو ان زبانوں
کو وجود میں نہیں لایا گیا، جن زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سبحان اللہ، بے شک دنیا میں 7,000 زبانیں اس وقت رائج ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 6 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. سوچئے اسی طریقے سے وہ علوم حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں منتقل ہوتے رہے، اور ہر دور میں علم کی اہمیت رہی اور علم والے کی اہمیت رہی. آپ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا، پھر روئے زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو علم دیا، پھر ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو، پھر اس طریقے سے یہ علم منتقل ہوتے 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 آگے بڑھا. اب اس میں زبانوں کا بھی علم تھا اور بھی چیزوں کا علم تھا، یہ علم دھیرے دھیرے منتقل ہوتا رہا. پھر بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام ایسے آئے جن پر اللہ نے صحیفے اتارے. کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، لیکن حقیقتاً تو یہ سارے کے سارے اولاد آدم ہی تھے نا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں اللہ نے تمام انبیاء کو پیدا فرمایا. تو یہ علوم پھر انبیاء تک منتقل ہوتے رہے، پھر اس کے بعد انبیاء سے منتقل ہوتے ہوئے ان کی امت سے پھر منتقل ہوتے ہوئے یہ علوم آگے بڑھے. لیکن کچھ علوم ایسے تھے جو انبیاء کو مخصوص طریقے سے اللہ نے عطا فرمایا، کتابیں عطا فرمائی، لیکن وہ علم کسی قبیلے کے لیے یا کسی جگہ کے لیے یا ایک محدود وقت کے لیے وہ علم تھا. پھر اس کے بعد دوسرے نبی آئے، انہوں نے اپنی شریعت کا اعلان کیا، اللہ نے انہیں الگ سے کتاب عطا فرمائی، پھر ان کو جو اللہ نے علم دیا انہوں نے اپنی امت کو وہ چیز بتائی. اگر ہمارے دادا نے کوئی الفاظ کہے ہوں اپنے زمانے میں تو باپ تک اور باپ کے بعد پوتے تک پہنچتے پہنچتے کئی الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا، کئی الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں گے. لیکن سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا اور کس طریقے سے انہیں ذہن عطا فرمایا تھا کہ ایک ایک الفاظ، ایک ایک حروف کی انہوں نے حفاظت فرمائی. آج 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکلے تھے محدثین نے اور مورخین نے کس طریقے سے حفاظت کی کہ اپنی اپنی کتابوں میں آج بھی وہی الفاظ موجود ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی زبان اطہر سے 1400 سال پہلے نکلے تھے. آج تک اس کی حفاظت فرمائی. تبھی تو ہم لوگ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف پڑھ رہے ہیں، صحیح ستہ کی 6 کتاب پڑھ رہے ہیں، اور جو حدیث پاک کے بے الفاظ ہیں انہی الفاظ سے مسائل کا بھی استنباط ہوتا ہے، انہی الفاظ سے ہم جوابات بھی تحریر کرتے ہیں، انہی الفاظ سے لوگوں کے مسائل کا جواب بھی ہم دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نماز میں تو یہ سجدہ سہو کر لیتے ہیں. سابقہ پڑھا ہے نا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز دہروا لیتے ہیں کہ چلیے پھر سے نماز پڑھ لیتے. آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج تک آپ لوگوں نے کبھی سجدہ سہو کیا ہے اپنی نماز میں جو اکیلے پڑھتے ہیں؟ کبھی دہرایا ہے اپنی نماز؟ کتنے لوگ دہراتے ہیں بتائیے، تھوڑا ہاتھ اٹھائیے گا دیکھ لوں میں بھی. دیکھیے چند لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو نماز کا علم حاصل ہے، معلوم ہے نماز کے بارے میں کہ نماز میں کیا واجب ہے کیا فرض ہے. تبھی تو کوئی واجب ترک ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ترک واجب پر سجدہ سہو ہے، لہٰذا ایسی صورت میں نماز اگر صحیح کرنی ہے، نماز کا ثواب حاصل کرنا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ہمارے اوپر واجب ہے، سجدہ سہو کرنا چاہیے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات ہی نہیں معلوم. تو جب معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز نماز میں واجب ہے، کون سی چیزیں فرض ہیں، فرض کے چھوٹنے پر کیا حکم ہے، واجب کے چھوٹنے پر کیا حکم ہے، اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو ان پر کیا حکم ہے، ان کے علوم آپ کے پاس نہیں ہیں. تو جب علم نہیں ہے تبھی تو آپ کبھی سجدہ سہو نہیں کرتے اپنی نماز میں. کبھی آپ بھئی غلطیاں تو آپ سے بھی ہوتی ہوں گی نا. جب عالم سے غلطی ہو سکتی ہے نماز میں تو آپ تو عوام میں سے ہیں، آپ سے کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی آپ بتائیے، خود سوچیے. تو اس سے میں نے صرف یہ بات اندازے کے لیے کہی کہ ہماری جماعت میں، ہمارے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے پاس علم نہیں ہے. آپ کے اوپر نماز فرض ہے لیکن پھر بھی فرض کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، اس نماز کا بھی علم نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس نماز کا ثواب کب ملے گا آپ کو؟
جب اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے. لیکن وہ نمازیں جو صحیح طریقے سے ادا نہ کی گئی ہوں, اپنے وصول کے مطابق ادا نہ کی گئی ہوں, وہ نمازیں قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائیں گی. اس نماز کا علم بھی آپ کے اوپر فرض. اسی لیے جب بزرگوں نے, شارحین نے اس حدیث کی تشریحات اپنی اپنی کتابوں میں لکھی, جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. جب اس حدیث کی تشریح لکھی, چاہے جو ہے اس حدیث کی تشریح موجود ہو مرقات المفاتیح کے اندر, یا میرات المناجیح کے اندر موجود ہو, یا عشیۃ اللمات کے اندر موجود ہو, یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے اس کی تشریح لکھی ہو, جن بزرگوں نے لکھی, یہی فرمایا کہ سب سے پہلے بندے کے اوپر ایمان و عقیدے کا علم حاصل کرنا فرض ہے, اس کے بعد نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے, اس کے بعد روزے کا, اس کے بعد اگر مالک نصاب ہے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرے, صاحب استطاعت ہے تو حج کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے. تو علوم تو آپ کے اوپر فرض ہیں. ایک بات بہت مختصر سی اور بہت بڑی بات آپ کو میں بتا دوں, جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا علم بھی سیکھنا فرض ہے. بے شک. جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں ان کا علم سیکھنا واجب ہے. جو چیزیں ہمارے اوپر سنت ہیں ان کا علم سیکھنا سنت ہے. جو چیزیں ہمارے اوپر مستحب ہیں ان کا علم بھی سیکھنا مستحب ہے. لیکن جو فرائض ہیں ان کا علم سیکھنا فرض ہے. تو علم دین سیکھنے پر کس طریقے کی توجہ دلائی گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت طلب العلم, بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا. علم کا حاصل کرنا بہتر, اور کتنی بہترین ہے, کتنا افضل ہے. میرے آقا فرماتے ہیں طلب العلم افضل عند اللہ تعالی من الصلاۃ والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ. میرے آقا فرماتے علم دین کا حاصل کرنا نماز سے زیادہ افضل ہے, روزے سے زیادہ افضل ہے, حج سے زیادہ افضل ہے, یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے. لیکن یہاں نماز سے مراد نماز فرض نہیں ہے, روزے سے مراد فرض نہیں ہے, حج سے مراد فرض نہیں ہے, یہ نفل مراد ہے. اس لیے کہ نماز فرض اعمال میں سب سے افضل ہے, لیکن پھر بھی علم دین کے بغیر نماز صحیح طریقے سے نہیں ادا فرض. یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ دیا کہ اگر تم نماز نفل کثرت سے پڑھ رہے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم علم دین حاصل کرو, اس سے افضل ہے, نماز نفل سے افضل ہے علم دین کا سیکھنا. یہ آپ کن چیزوں کا علم کا ذکر کریں گے, آپ ایجادات کا جو بھی اس زمانے میں ہوئی, یا آپ میڈیکل سائنس کا ذکر کریں گے, آپ سیاست کا ذکر کریں گے, آپ کس چیز کا ذکر کریں گے؟ کیا اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے؟ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علوم کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں علوم ایسے ہیں جن کے اشارات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے پر, اور اگر آپ پڑھیں ان کے بارے میں تب معلوم ہوگا کہ ان کے کیا فائدے ہیں. میڈیکل سائنس میں آپ دیکھیں, ایک بہت بڑا ڈاکٹر امریکہ کا جو اس بات پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ لوگ پاگل کیسے ہو جاتے ہیں, جسم کا کون سا حصہ منتشر ہوتا ہے, یا کس حصے میں کیا دقتیں آتی ہیں کہ لوگوں کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں. وہ اپنی 25 سال کی ریسرچ میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ گردن کے پیچھے کچھ رگیں ایسی ہیں جو بہت گرم ہو جاتی ہیں, اور اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں پاگل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن اس نے اپنے مقالے میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ اگر ان نسوں کو دن میں 2-4-5 مرتبہ بھگا دیا جائے تو ایسی صورت میں کبھی انسان پاگل نہیں ہوگا. اس نے انکشاف کیا اپنے پورے مقالے میں 25 سال کی محنت کے بعد. لیکن اس دوران وہ کوئی مسلمان شخص سے نہیں ملا, کبھی اس نے نہ نماز پڑھتے کسی کو دیکھا, نہ وضو کرتے دیکھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص تھوڑا سا پانی لے کر اپنا ہاتھ دھل رہا ہے, اس کے بعد اپنا چہرہ دھل رہا. چہرہ دھلنے کے بعد وہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو کہونیوں سمیت دھلنے کے بعد اپنے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے, اور پھر اپنے گلے پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے, پھر اپنے پیر کو دھویا اس نے. تو اس کو اس کی یہ حرکت دیکھ کر بڑا عجیب لگا کہ یہ کس طریقے کا شخص ہے جو کس طریقے کا یہ شخص ہے جو اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے, اور کس نے یہ طریقہ اسے بتا دیا. تو جب وہ وضو بنا چکا تو اس سے پوچھا کہ ادھر آؤ, تم نے یہ طریقہ کس سے سیکھا ہے؟
اور یہ کیا کر رہے تھے تم؟ تو اس نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اسی طریقے سے وضو کرتے ہیں، یہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا۔ کہا کہ تمہارے آقا نے تمہیں بتایا، تمہارے نبی نے، تو ان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے نبی سے تو آپ نہیں مل سکتے، اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے 1400 سال ہو گیا۔ کہا کہ تم لوگ 1400 سال سے اس طریقے سے عمل کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یہ جو گردن پہ تم نے ہاتھ پھیرا یہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم لوگ وضو جب کرتے ہیں تو سر کا مسح کرنے کے بعد اپنے بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے گردن پہ پھیرتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے مذہب میں یہ چیزیں 1400 سال پہلے سے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کس جگہ سے تم تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ کہا جس علاقے میں تم ہو وہاں پاگل خانے ہیں؟ کہا ہیں تو، لیکن ہمارے یہاں کوئی پاگل اس پاگل خانے میں نہیں ہوتا۔ کہا کہ میری ریسرچ اس کا مطلب ٹھیک ہے، میں جس نتیجے پر 25 سال محنت کرنے کے بعد پہنچا، بتاؤ تمہارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے وہ عمل بتا دیا۔ میں نے 25 سال محنت کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ گردن پر اگر کوئی بھیگا ہاتھ پھیرے اور جو ہے پانی کا کچھ حصہ لگ جائے 2-4 مرتبہ دن بھر میں، تو ایسی صورت میں وہ شخص جلدی پاگل نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ تمہارے نبی نے تو یہ چیز پہلے بتائی۔ تو رسول اللہ نے بہت سی چیزوں کی طرف اسی زمانے میں اشارہ فرما دیا، لیکن عالم وہی ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اشاروں سے سمجھ پائے۔ تو جو بھی چیزیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں، جن تحقیقات تک لوگ پہنچ رہے ہیں، ان کی اصل حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، ان کی اصل اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان چیز کا الگ نام دے دیا گیا، الگ اس علم کو بتا دیا گیا، اس کی اصل اسلام کے اندر ضرور موجود ہے۔ باہر کیب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا مولا تعالی ہم سب لوگوں کو دین کا علم سیکھنے، دنیاوی علم سیکھنے، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، اسلام کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب جب تک دنیا میں رہیں ہم سے دین کا کام لیتا رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عاصم اعظمی صاحب علالت کے باعث آ نہیں سکے ہیں، ان کو سخت بخار ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کہا ہے۔ حضرت نے اپنا نمائندہ مفتی محمد اظہر شمسی صاحب کو بنایا ہے، حضرت کا سپاس نامہ اور ایوارڈ یہی وصول کریں گے اور حضرت تک پہنچانے کی زحمت کریں گے۔ بے شک میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے نمائندے مفتی اظہر شمسی صاحب کو یہ ایوارڈ دے کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ایوارڈ حضرت ڈاکٹر عاصم اعظمی صاحب کو دینا تھا، حضرت علالت کے باعث شریک نہ ہو سکے تو حضرت نے اپنا نمائندہ مفتی صاحب کو بنایا، ان کی بارگاہ میں یہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایوارڈ مفتی شہر گورکھپور مفتی اختر حسین منانی صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا سبزپوش ایوارڈ 2023 حضرت مفتی شہر مفتی اختر حسین منانی صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، محسن اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دو بچے ہیں، حافظ سیف علی اسماعیلی اور حافظ اشرف رضا اسماعیلی۔ یہ لوگ ایجوکیشن کی لائن میں کافی ورک کر رہے ہیں اور مکتب بھی چلاتے ہیں، ساتھ میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آگے آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو بھی ایوارڈ دیں اپنے ہاتھوں سے۔ یہ حافظ اشرف رضا اسماعیلی، یہ لوگ مکتب بھی چلاتے ہیں، مکتب اسلامیات کی شاخ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حافظ محمد سیف رضا اسماعیلی۔ اس کے علاوہ دو اور نام ہیں جو لوگ مسجد کی خدمت انجام دیتے ہیں، یقیناً یہ عظیم خدمت ہے۔ رفیع اللہ صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آگے آئیں، اور دوسرے جناب شفیع اللہ صاحب، یہ دونوں حضرات آگے آئیں اور علماء اکرام کے مقدس ہاتھوں سے
اپنے انعام وصول کریں. یہ لوگ مسجد کی بیلوس خدمت انجام دیتے ہیں, اس وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت محسن اعظم کانفرنس خاندان سبزپوش, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک ان کی خدمات قبول فرمائے. مزید آمین آمین. دو بچے جنہوں نے نعت پاک پیش کی, ان کی بارگاہ میں کتابیں دی جا رہی ہے تحفتاً انہیں. قاصد رضا اسماعیلی صاحب آگے آ جائیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جناب کیسر رضا صاحب, جناب کیسر رضا صاحب. نعرے تکبیر. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك عليك يا حبيبي یا رسول اللہ مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں میرا حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے. السلام علیکم یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وعلى وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار عالم اس محفل پر نور میں ہمارے علماء کرام، معزز سامعین، بزرگ حضرات، نوجوان بھائی، عزیز ساتھی، عزیز بچے، رب کریم جس طریقے سے بھی حصہ لیے سب کی شرکت و قبول فرما. الہ العالمین سب کو بہتر اجر عنایت فرما. خداوند قدوس اجر جزیل عطا فرما. الہ العالمین جن احباب نے اس محفل کو سجایا، سنوارا، بسایا، رچایا، خداوند قدوس ان جملہ حضرات زندگی میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین سود پوش کے جو مکین ہیں، یہاں پر رہنے والے جو بھی اہلیان ہیں، الہ العالمین سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں، اس بزرگ کے صدقے میں برکتیں عطا فرما. آنے والی پریشانیوں سے، دشواریوں سے حفظ و امان عطا فرما. الہ العالمین علماء کرام نے جو بیانات کیے، ان بیانات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. خداوند قدوس ہمیں حقیقی معنوں میں عاشق صادق بنا، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا، اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. پیارے آقا کی اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو تیری رضا ہے اس رضا کے اعتبار سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، سنت نبویہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوان بھائیوں کو دین کا غازی بنا، دین کا سپاہی بنا، انہیں دین کا محافظ بنا. الہ العالمین ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، اسلام کی ناموس کی حفاظت فرما، صحابہ کرام کی عظمتوں کی حفاظت فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حفاظت فرما، قرآن کریم کی عزت و عظمت کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو اعداء دین ہیں انہیں خائب و خاسر فرما. مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں مومن کامل بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب زندگی برکتیں عطا فرما، رزق میں وسعتیں عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ملک میں خداوند قدوس
हमारे मुल्क में प्यार अमन की फजा कायम फरमा। खुदावंद कुद्दूस हर किस्म की परेशानी से हम सबको महफूज व मामून फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया से जाते वक्त कलमे तैयबा पढ़ नसीब फरमा। गुनाहों से तौबा करते हुए जाने की तौफीक अता फरमा। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल जहारा से मुशर्रफ होते हुए दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमा। खात्मा बिल खैर फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शय मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बनाए रत शहीद करबला के वास्ते। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।